طرح کا موقع ہمیں بہت سارے پیغام دے جاتا ہے اور اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کچھ سمجھا جاتے ہیں، اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں کچھ خاموشی سے کہہ جاتے ہیں کہ یہ وقت تم سب پر بھی آنا ہے، اور جو بھی مخلوق ہے اس سے یقیناً موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت نام ہی اس کا ہے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، کہیں بھی تم رہو لیکن موت ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم بند کوٹھڑیوں میں بھی بند ہو جاؤ موت وہاں بھی آئے گی، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی انہیں بھی موت نے عجیب طریقے سے پکڑ لیا۔ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو موت سے بھاگے تھے؟ بنی اسرائیل میں کسی شہر میں طاعون پھیل گیا، یعنی کوئی وائرس پھیل گیا، وبائی وائرس پھیل گیا، تو شہر والوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، دھڑام سے لوگ مر رہے ہیں، اس شہر میں تو وائرس پھیل گیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا حکم یہ ہے جس شہر میں تم رہ رہے ہو اس شہر میں اگر وائرس آ جائے تو مت بھاگو، اور جس شہر میں وائرس آ جائے وہاں سے نکل کے بھی مت جاؤ، اور جس علاقے میں وائرس پھیلا ہوا ہے اس علاقے میں بھی مت جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ شہر چھوڑ کے ابھی جنگل پہنچے تھے، 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے وہ، لیکن جب وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچے اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے، ایک آگے سے آ گیا اور ایک پیچھے سے آ گیا، کہنے لگے تم 10,000 ہو ہم صرف 2 ہیں، ہم سے ذرا بھاگ کے تو دکھاؤ۔ اور پھر قرآن نے کہا 2 بھیجے ان کو بھی اللہ نے استعمال نہیں کیا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، اللہ نے عرش سے کہا کہ سب کے سب مر جاؤ، تو 10 کے 10,000 ایک ہی آن میں سب مر گئے۔ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا، کہ اگر اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، لیکن جب وہ نہیں رہے اب یہاں کوئی نہیں رہ سکتا۔ جب فاطمہ کا ابا نہیں رہا اب کسی کا ابا یہاں نہیں رہے گا، جب امی عائشہ کا شوہر نہیں رہا تو اب اس دنیا میں کسی کا شوہر نہیں رہے گا، جب فاطمہ کا ابا نہیں رہا، عائشہ کا شوہر نہیں رہا، محمد عربی کی والدہ نہیں رہی، اب کس کی والدہ یہاں رہے گی؟ تو اس کا بنایا ہوا ضابطہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جہاں سجایا، عمر صرف 6 سال کو پہنچی تھی، اللہ نے جو ہے والدہ کو اٹھا لیا۔ تو اب یہاں نہ کسی کا والد رہ سکتا ہے، نہ کسی کا بیٹا رہ سکتا ہے، نہ کسی کی والدہ رہ سکتی ہے، یہ اصول ہے اللہ کا بنایا ہوا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، نوشیروان بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، موت نے بڑوں بڑوں کو نہیں چھوڑا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ دارا نہ کسرا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے۔ تو نوشیروان بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا عدل و انصاف مشہور ہے، اس نے اپنے دروازے پہ لکھوایا یا بعد میں کسی نے لکھا، نوشیروان کے در پہ لکھا تھا بآب زر، اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے،
اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے؟ اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کے جن کا معطر بدن تھا اور مشین چلن تھا۔ ایسے ہزاروں دیکھے ہیں جن کا معطر بدن تھا یعنی عطر لگا کے چلتے تھے، اور مشین چلن تھا یعنی مٹک مٹک کے چلتے تھے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا۔ جب قبر کوہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا۔ چند سالوں کے بعد قبر کھلی تو پتہ چلا نہ تو بدن کا کوئی عضو باقی ہے نہ کفن کا کوئی تار باقی ہے۔ یہ حقیقت ہے انسان تیری۔ اور اس خوفناک منظر کو قرآن نے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، او انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چل رہا ہے، فملاقیہ، پس ایک دن ضرور ملاقات ہو جائے گی۔ یہ موت کا منظر ہے لیکن کھینچا خوبصورتی سے، کیونکہ موت رب سے ملاتی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی، کڑوا گھونٹ ضرور ہے لیکن اگر یہ کڑوا گھونٹ نہ ہوتا تو حشر کے میدان میں محمد عربی کے چہرے کا دیدار نہ ہوتا۔ اگر یہ کڑوا گھونٹ نہ ہوتا تو جنت میں خدا کا دیدار نہ ہوتا، جنت کی نعمتوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کڑوے گھونٹ نے بڑی بڑی نعمتیں دلائی، اس لیے حدیث نے کہا جو مولانا پیش کر رہے تھے، تحفۃ المومن، کہا کہ مومن کے لیے گفٹ ہے موت، مومن کے لیے تحفہ ہے موت۔ بہرحال یہاں سے سب کو کوچ کر جانا ہے۔ کل کاسے سر پہ جو پاؤں آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا۔ یعنی کل چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی پرانی قبر پہ آ گیا، جو گزرنے والوں کی ٹھوکروں سے بالکل چور تھا، نشان مٹ گئے تھے۔ کہنے لگا دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، قبر سے آواز آئی دیکھ کے چل، سنبھل کے چل، ذرا یوں ٹھوکریں مارتا ہوا مت چل، دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا، میں بھی کبھی کسی کا سر تھا جو غرور سے اونچا رہتا تھا، لیکن آج پاؤں کے نیچے لتاڑا جا رہا ہوں۔ اے انسان اتنا گھمنڈ کر کے مت چل، اتنا اترا کے مت چل، اتنا فخر سے مت چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی اس میں یہ بھی تھا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے گال پھلا کے بات مت کیا کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس زمین پہ مٹک مٹک کے مت چلا کر۔ یہ سائلنٹ میسج بھیجتی ہے اور کہتی ہے، حدیث میں ہے 70 مرتبہ پکار کے کہتی ہے، او آدم کی اولاد، آج تو میری پیٹھ پہ مٹک مٹک کے چل رہا ہے، لیکن کل تو میرے پیٹ میں آئے گا۔ جب تو میرے پیٹ میں آئے گا تو میں تیری پسلی کو پسلی سے ملا کے پوچھوں گی، اے انسان بتا زندگانی کیسے گزاری اور جوانی کیسے گزاری۔ یہ قبر کی پکار ہے دوستو۔ اس لیے غرور تھا جن کے یہاں، نمود تھی ہٹو بچو کی صدا تھی، موت کے پہلے جھٹکے میں سارے نشے اتر گئے۔ انسان آج نشے میں چل رہا ہے، بہت سارے نشے ہوتے ہیں، ایک نشہ تو وہ جو حرام ہے شراب میں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نشے ہیں جو ہمارے اندر میرے اندر پائے جاتے ہیں۔ انسان میں کبھی نشہ آ جاتا ہے گرم گرم خون کا اور جوانی کا، کبھی جو ہے نشہ آ جاتا ہے پیسے کا، مال کا، کبھی نشہ آ جاتا ہے عہدے کا، کبھی نشہ آ جاتا ہے برادری اور پارٹی کا، لیکن موت پہلے جھٹکے میں سارے نشے اتار دیتی ہے۔ غرور تھا نمود تھی ہٹو بچو کی تھی صدا،
آج تم سے کیا کہوں قبر کا بھی پتہ نہیں، قبر کا بھی پتہ نہیں، آج تو لحد کا بھی پتہ نہیں۔ کبھی غرور تھا، جب کہیں سے نکلتے تھے تو لوگ جو ہے رستے سے ہٹ جاتے تھے، ہٹو ہٹو ایم ایل اے صاحب آ رہے ہیں، ہٹو آفیسر صاحب آ رہے ہیں، وکیل صاحب آ رہے ہیں، جج صاحب آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ کبھی ہٹو بچوں کی صدا تھی، لیکن جب موت آئی تو پھر پتہ ہی نہیں چلا چند سالوں کے بعد کہ دادا جی کی قبر کٹھ ہے۔ بھول جاتی ہے دنیا، یہ دنیا، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، اس لیے جو ہے اس سے دھوکہ نہیں۔ مختلف شاعروں نے جو کھینچا ہے الگ الگ زبان میں، اور عبرت کے لیے اسلام نے کہا ہے او باغوں میں چکر لگانے والوں، اپنا ڈپریشن ہلکا کرنے کے لیے پھولوں کو دیکھنے والوں، کبھی قبرستان کے بھی چکر لگایا کرو تاکہ تمہیں تمہاری حقیقت سامنے آ جائے، تمہاری حقیقت سامنے آئے اور سمجھ میں آ جائے۔ جا کس گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرات، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ اے کھوپڑی، اے سر اب بول کے بتا تیرا تاج کہاں ہے، ایک آسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ شاہجہاں کی تاج پوشی ہو رہی تھی اسی ہندوستان میں، تو کسی وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس تاج کی وجہ سے اتنے ناز مت کر، اتنے نخرے مت کر، اتنا فخر مت کر، اتنا مت اترا، اتنا مت غرور کر، یہ تاج ایک دن اتر جائے گا، لوگ نہیں اتاریں گے تو موت اتار دے گی۔ ہمارا پڑوسی نہیں کہتا تھا مشرف صاحب وردی نہیں اتاروں گا؟ اچھا، لوگوں نے ہاتھ جوڑے، تو سرحد کا سپاہی ہے، تو گدی پہ کیسے آ گیا؟ کم سے اگر گدی پہ آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن وردی تو اتار دے۔ کہنے لگا وردی بھی نہیں چھوڑوں گا، گدی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جب چند دن اور چند راتیں صرف گزری، وردی بھی چھوڑنی پڑی، گدی بھی چھوڑنی پڑی، ملک بھی چھوڑنا پڑا، امریکہ کے ٹکڑوں پہ پالتو کتے کی طرح بے عزتی کے دن دیکھنے پڑے۔ اے انسان، تکبر اور گھمنڈ تجھے زیبا نہیں دیتا، تجھے سیٹ ہی نہیں ہوتا، تو کس بات پہ گھمنڈ کرے گا؟ حسن پہ؟ یہ حسن تو اتر جائے گا اور رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ کس بات پہ فخر کر رہا ہے؟ مال پہ؟ یہ بھی پتہ نہیں کب فاقے پڑ جائیں اور کب ڈاکے پڑ جائیں اور کب غریبی آ جائے۔ طاقت پہ ناز کرتا ہے، پتہ نہیں کب بیماریاں تجھے گھیر لیں اور ساری طاقت نکل جائے۔ انسان تو کسی بات پہ گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے کیا، نمرود نے طاقت پہ گھمنڈ کیا تو اللہ نے مچھر سے مروایا، فرعون نے اپنی حکومت پہ گھمنڈ کیا تو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور قارون نے مال پہ گھمنڈ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اتنا مت اترایا کر۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میری چالاکی سے حاصل کیا ہے، میں نے میرے دماغ سے حاصل کیا ہے، میں نے میری پڑھائی سے حاصل کیا۔ یہ نعرے ہیں ہمارے، میری چالاکی ہے، میری ہوشیاری ہے، اس کے پیچھے میری طاقت ہے، اس کے پیچھے میری محنت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر بازو کی طاقت پر یا ذہنیت پر اگر روزی ملتی تو حضرت علی کبھی غریب نہ ہوتے، کیونکہ تم علی سے زیادہ بہادر نہیں ہو، تم حضرت علی سے زیادہ محنتی نہیں ہو، تم حضرت علی سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم حضرت علی سے زیادہ ہوشیار نہیں ہو، تم حضرت علی سے زیادہ چالاک نہیں ہو، تم حضرت علی سے زیادہ ذہین نہیں ہو۔ پھر بھی علی کے یہاں غریبی کیوں آ گئی؟
اس لیے کہ یہ نصیب کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، یہ خدا کی تقسیم ہوا کرتی ہے، اس لیے انسان کو تکبر زیبا نہیں دیتا۔ تو یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، سائلنٹ میسج چھوڑ کے جاتے ہیں، او انسان ذرا ہوش میں آ، ذرا ہوش میں آ، پتہ نہیں کب تیری روانگی کا وقت آ جائے، اس سے پہلے سنبھل جا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت مول صاحب میٹھی میٹھی تقریریں سنایا کرو، کیا یار ڈپریشن میں اور ہارٹ اٹیک والوں کو اور زیادہ مریض کر دیتے ہو؟ حالانکہ ہم تو بہت کم جو ہے سال میں کبھی 1-2 مرتبہ کوئی اس طرح کا موضوع چھیڑتے ہیں، پھر بھی جو ہے آج کل ہمارے مزاج کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں ہنسنے والے، لطف لینے والے، کانوں میں مزہ لینے والی تقریریں چاہیے۔